वेलकम बैक नाज़रीन। एजाज चौधरी साहब, आपने लतीफ़ खोसा साहब का भी मौक़िफ़ सुना, शाही सैयद साहब का भी आपने मौक़िफ़ सुना, और जो मैंने रॉबर्ट गेट्स के हवाले से बातें की हैं वो भी आपने सुन ली कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने हुकूमत वक्त से एक डिमांड भी की है कि अगर आपको इतने डॉलर चाहिए एड के तो शकील आफरीदी को छोड़ दें। सो बेसिकली अब इन अ नटशेल किस तरह देखती है आपकी गवर्नमेंट अमेरिका के साथ रिलेशनशिप को, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हम उनके मुताबिक पाकिस्तान और अमेरिका का रिलेशनशिप सबसे बुरे हालात में अब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यास्मीन, देखें, जो मुल्कों के तल्लकात होते हैं, और मैं ये क्लियर करता चलूँ कि जो बहुत सारी किताबें, जो डिप्लोमेट या बहुत सारे ऐसे लीडर जो इक़्तिदार का हिस्सा रहे होते हैं, वो इसलिए भी लिखते हैं कि दूसरे मुल्कों के ऊपर उनको प्रेशराइज किया जाए, अपने मकासद हल किए जाएं। जैसे उनका ये कहना कि पाकिस्तान जो है हमेशा दहशतगर्दी का हमायती रहा है, या आपने ये कहा कि पाकिस्तान सुपरमैसी चाहता है अफगानिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान की पॉलिसी कतन सुपरमैसी की नहीं रही कभी भी अफगानिस्तान के लिए। हाँ, ये दुरुस्त बात है कि पाकिस्तान कभी भी इंडिया की सुपरमैसी भी नहीं चाहता अफगानिस्तान के अंदर। और जिस जंग का आज हमें सामना है, जो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हैं, उसमें मैं नाम लेके कहता हूं कि उसमें भी हमारे हमसाये का एक वाइटल रोल है। जहां तक अमेरिकन हैं तो उनकी एक हमेशा से ही हम, इसीलिए तो आप देखें कि कहीं भी आपको प्रो अमेरिकन लोग नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, ये मैं समझता हूं कि अमेरिकन डिप्लोमेसी का ये बहुत बड़ा फेलियर है। वो हमेशा वो बंदूक की जबान से बात करते हैं, वो लॉजिक की बात कभी नहीं करते। जहां जहां भी अमेरिकन गए, उन्होंने अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान, इराक, या इससे पहले जहां जहां भी अमेरिकन जाते हैं तो ये उनका एक मुनफरद स्टाइल है, वो ताकत की जबान से बात करते हैं। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, हमें अपने हालात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मिन मंजूर और वेलकम टू टुनाइट विद जैस्मिन। नाज़रीन, ये तो आप जानते हैं कि अब से थोड़ी देर पहले ही पेशावर में चारसदा रोड पर तबलीगी जमात के मरकज़ में एक धमाका हुआ है, और धमाके के अंदर ये 25 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं और 5 से ज़्यादा अफराद जा बहक है, और अफरा तफरी मची। जाहिर सी बात है, मगरिब की नमाज के लिए लोग खड़े हो रहे थे और अभी रकात के लिए हाथ बांध ही रहे थे कि वहाँ पर नस्ब किया हुआ जो बारूदी मवाद था वो फट गया, और ये भी बताया जा रहा है कि बारूद घी के डब्बे में रखा गया। सो अगर एक आप तसलसल देखें, जैसे चौधरी असलम को मारा गया वहां पे प्लांटेड था, अभी ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कह रहे हैं कि सुसाइड बॉम्बर भी था और प्लांटेड भी था। उसके बाद दीगर जो हम देख रहे हैं ओवर द लास्ट 24 आवर्स बेशुमार वाकयात हुए हैं, KPK में भी बहुत सारे वाकयात हुए हैं, FC पर भी हमले हो रहे हैं। सो कहने का मकसद ये है कि कहीं भी से भी पीस की या अमन की जो हम ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, उसका कहीं से भी शुरुआत नहीं हो रही। ना अभी तक हुकूमत वक्त ने कोई बात की है, यही कह रहे हैं कि जी बातचीत होगी, ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन कोई कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी मुझे तो हिकमत अमली नजर नहीं आ रही। अब हुकूमत के दिमाग में क्या है, वो किस तरह लेकर चलना चाहती है इस बातचीत के अमल को, ये भी नहीं पता। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये जो धमाका है, इसका तहरीके तालिबान के जो शाहिदुल्लाह शाहिद है, उन्होंने कहा जी हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये अब एक और बड़ी यूनिक बात सामने आ गई है कि इसके पीछे कौन हो सकता है, ये हमला किस मद में किया होगा। सो बहरहाल हमले पर हमला पाकिस्तान पर होता जा रहा है। अमेरिका ने वाज़े तौर पर पाकिस्तान से कह दिया है कि अगर आप लोगों को एड चाहिए 33 मिलियन डॉलर्स के करीब, तो शकील आफरीदी को छोड़ना होगा, रिहा करना होगा। और वो अपने बंदों को कैसे रिहा कराते हैं ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि रेमंड डेविस का वाकया इतना पुराना नहीं, आए और अपने मेहमान को लेकर यहां से फरार हो गए, यानी कि चले गए, और हुकूमत
सिर्फ तमाशा देखती रही, चाहे वो पंजाब की हो या वफाक की हो। शकील आफरीदी $33 मिलियन, पाकिस्तान एक हाथ दे और एक हाथ ले। शकील आफरीदी पर CIA के साथ काम करना, मुलव्विस होना, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाना और ट्रीजन के इल्जाम में 33 सालों की सजा है। हर एक साल का $1 मिलियन हुकूमत पाकिस्तान को मिल सकता है अगर शकील आफरीदी को वापस कर दिया। लेकिन नाजरीन, हैरानी के इंकशाफात तो उस वक्त हुए जब साबिक अमरीकी सेक्रेटरी दिफा, जो पहले CIA चीफ भी रह चुके हैं और डेप्यूटी CIA चीफ भी रह चुके हैं, रॉबर्ट गेट्स की किताब ड्यूटी जब मंजर आम पर आई और हाल ही में रिलीज होने वाली है, इसको पढ़ने के बाद मुझे तो बिल्कुल इसके एक्सेप्ट्स जो सामने आए हैं और जो बातें रॉबर्ट गेट्स ने पाकिस्तान के हवाले से की हैं, उसको पढ़ने के बाद मैं शदीद तशवीश का शिकार हूं। मुझे समझ में नहीं आ रही कि हमने किस बेसिस पे ये हिकमत अमली बनाई है और पाकिस्तान की हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट आखिर पाकिस्तान की आवाम के साथ करना क्या चाहती है। अब सुनिए वो क्या कह रहे हैं। वो अपनी किताब में कह रहे हैं, पाकिस्तान अमेरिका का एलाय कभी था ही नहीं, ना पहले, ना अब, ना इस जंग की मद में। उन्होंने कहा कि मैं रॉबर्ट गेट्स पाकिस्तान की हिमायत करता था और कांग्रेस में उसका दिफा करता था और प्रेस में भी जाकर उसका दिफा करता था, लेकिन मैं इस बात पर कन्विंस्ड हूं कि पाकिस्तान की इस्लामाबाद में बैठी हुई स्टैब्लिशमेंट और इस्लामाबाद में बैठी हुई गवर्नमेंट उस वक्त की क्यानी जरदारी और गिलानी साहब के हवाले से फरमा रहे हैं कि उनसे जब मैंने मुलाकात की तो उसके बाद मैं 100% श्योर हो गया कि ये मुलाकात राय आ गई है। और ये अपनी सेकंड लास्ट मुलाकात का जिक्र अपनी किताब में कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वो तो टेररिस्ट को की हिमायत करना, यानी कि पाकिस्तान टेररिस्ट की हिमायत भी कर रहा है, उनको सपोर्ट भी कर रहा है और उनको पनाह भी दे रहा है। पाकिस्तान की एफपैक, पाकिस्तान ने जो पॉलिसी ओबामा ने दी थी अफगानिस्तान के हवाले से, उस पर पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर यह कह दिया कि अफगानिस्तान में किसी की भी हुकूमत हो, चाहे हकानीस की हो। ये विड्रॉल के बाद की अब वो अपने किताब में बात कर रहे हैं कि जब मैंने पाकिस्तानीज को कन्विंस करने की कोशिश की कि भाई दहशतगर्दी के इस अमल को, जिससे तुम्हारे मुल्क को नुकसान हो रहा है, इसको पाक अमेरिका के साथ मिलकर खत्म करो, तो उन्होंने ये कहा हमारी प्रायोरिटी ये है कि अफगानिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट बने, हम वहां अपनी सुप्रीमेसी चाहते हैं और यही हमारी फॉरेन पॉलिसी है। कभी लेफ्ट पे हंगामा, कभी राइट पर हंगामा, मुल्क में बेतहाशा बॉम्ब फटते रहे लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। अब अगर पाकिस्तान अमेरिका का हामी भी नहीं और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी में अमेरिका का साथ भी नहीं है और रॉबर्ट गेट्स इतने बड़े इल्जामात भी लगा रहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मुलाकात हुई तो वो भी दहशतगर्दों को पनाह देना चाहते थे, जरदारी साहब से मुलाकात हुई तो वो भी खामोश थे, गिलानी साहब को तो कुछ मालूम ही नहीं था। 2007 में मुशर्रफ ने भी धोखा दिया और जाके खुद तालिबान से डील कर ली। और उसामा बिन लादेन के हवाले से उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी को किसी भी तौर पर हम ना उनसे रेफर करना चाहते थे, ना बात करना चाहते थे, ना उनको उनसे कंसल्ट करना चाहते थे। क्यों? कि हमें पता था और हमें शक था कि इंटेलिजेंस एजेंसी उस कंपाउंड को ना सिर्फ सिक्योरिटी दे रही होगी बट शायद उसामा बिन लादेन को उन्होंने उसको छुपाया भी होगा और उसके साथ उसके मरासिम भी होंगे, जिसकी वजह से हमने यूनिलैटरल स्ट्राइक की। और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में कोई ऐसा बंदा नहीं था जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज या पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लेना चाहता हो, क्योंकि अमेरिकी रॉबर्ट गेट्स का कहना यह है सेक्रेटरी दिफा का कि हमें पता था कि या तो उसको टिप ऑफ कर दिया जाएगा या कंपाउंड में सिक्योरिटी होगी और जब हमारे एहलकार उतरेंगे तो उनको यह हिदायत थी और एक एक्स्ट्रा हेलीकॉप्टर भी साथ ले गए थे कि या तो अगर वो पकड़े गए इस ऑपरेशन के दौरान, अमेरिका पकड़े गए क्योंकि वो ये प्रीएम्प्ट कर रहे थे कि शायद पाक अफवाज को पता चल जाएगा और वो किसी ना किसी तरह इस कंपाउंड तक पहुंच जाएंगे। लेकिन पाक अफवाज को तो पता ही सुबह 4 बजे चला, वो भी ओबामा की तकरीर के बाद। तो वो आए, उन्होंने अपना स्ट्राइक किया और चले गए। अब सवाल ये पैदा होता है, इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए एक सवाल ये पैदा होता है कि आखिर पाकिस्तान में ये बमबारी कौन कर रहा है, कौन है जो मार रहा है और कौन है जो मरे चले जा रहा है, क्योंकि हम तो उनके एलाए ही नहीं, हम तो एक दहशतगर्द मुल्क हैं बकौल उनके, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। सो अगर हम सारी चीजों को इन चीजों को मद्देनजर रखते हैं तो फिर मेरे हिसाब से तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस पे आखिर दुश्मन कौन है। इसी पे बात करते हैं। इस किताब के बाद बहुत सारी चीजें मंजर आम, स्टैब्लिशमेंट की सोच भी मंजर आम पर आई है और हुकूमत की सोच भी मंजर आम पर आई है। वजीर आजम ने तो आज ये कहा है कि मैं अकेले तो मुज़ाकरात कर नहीं सकता, इमरान को भी आ जाए, समीउल हक भी आ जाए, मौलाना फजल रहमान भी आ जाए, जो यानी कि जो जानता है तालिबान को वो शुरू हो जाए अपनी तौर से मदद करने के लिए। तो पाकिस्तान की अवाम में जिस का दाव लगता है, नाज़रीन आप सब कोशिशें करना शुरू हो जाए
ایونچولی پیس تو ہمیں مل ہی جائے گا. وی ول ٹاک اباؤٹ دس رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ناظرین. آئیے اپنے گیسٹ سے آپ کا تعارف کراتی ہوں. سردار عبداللطیف کھوسہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ویٹرن اور بہت ہی سینئر سیاستدان، فارمر گورنر پنجاب کے رہ چکے ہیں اور سیکرٹری جنرل بھی ہیں پیپلز پارٹی کے. اسی طرح سینیٹر شاہد سید صاحب عوامی نیشنل پارٹی کے ایک سینئر ممبر ہیں اور چودھری اعجاز صاحب قومی اسمبلی کے ممبر ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کا تعلق ہے. آپ سب لوگوں کے آنے کا بہت بہت شکریہ. شاہ جی، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتی ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بات تھی اتنے عرصے پہلے جو آپ نے یہ بات کی تھی آپ کے لیڈرز نے یا عوامی نیشنل پارٹی نے کہ وہ جو افغانستان میں تم کر رہے ہو کل یہاں تم کو پالنا پڑے گا، بندوقوں کے رخ گھر کی طرف بھی ہوں گے، تو وہ تو ہو گیا. اب جو یہ بلاسٹ ہوا ہے پشاور میں، اس حوالے سے تحریک طالبان کا بیان آیا ہے کہ ہم نے نہیں کیا، ہم غیر مذہبی کام نہیں کرتے. تو اب یہ ایک نئی کوئی کہانی نکل آئے گی. اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ 50 سے زیادہ لوگ اس میں اب زخمی ہیں. جاسمین، سب سے پہلے تو یہ آج جو بھی واقعہ ہوا یہ تبلیغی اجتماع پہ، اس پہ حملے کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. ساتھ میں یہ بھی خوش آئند ہے کہ تحریک طالبان نے اس کو نہیں مانا تو اچھی بات ہے، کیونکہ ہمیں تو ظاہری بات ہے کہ جو ایک مسلمان، ہم تو غیر مسلم کو بھی اس طرح سے نہیں چاہتے جب اجتماع پہ، اور خاص کر تبلیغیوں کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ یہ جماعت ان لوگوں کا نہ ان کا ڈرون سے واسطہ ہے، نہ ان کا امریکہ سے واسطہ ہے، نہ ان کا سیاست سے واسطہ ہے، اور نہ وہ حکومت کا کوئی حکومت میں کہ پارٹی کی سپورٹ یا حکومت میں ہے کہ ان کو مارا جائے. تو ایک تو یہ اچھی خوشائند بات ہے کہ انہوں نے مذمت کی کہ بھائی ہم نے نہیں کیا، تو اچھی بات ہے. اب یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اگر وہ نہیں ہے تو اور کون ہے. دوسری بات جو آپ نے جو مین امریکہ کے سیکرٹری دفاع والی بات بتائی تھی، تو ہم نے تو برملا اس میں بڑی تکلیف پہ کاٹی. ہم نے بولا کہ بھائی امریکہ اپنے مفادات دیکھتا ہے، ان کا کوئی یار یا دوست یا آشنا نہیں ہوتا. اب ہم اگر ان سے یاری کا مطلب، الائی کا مطلب، دوست کا مطلب، فرینڈ کا مطلب ہے تو یہ ہماری غلطی ہے. انہوں نے تو ہمیں یوز کیا، استعمال کیا. اور اس کا دوسرے لفظ میں یہ کہ جس طریقے سے امریکہ کے نیشنل کونسل کے ممبر نے 1979 میں آ کر کے ٹرائبل میں ایڈریس کیا تھا اور ساتھ جنرل فضل کھڑا تھا اور ان قبائلیوں کو بتایا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، امریکہ آپ کے ساتھ ہے، اور آپ افغانستان میں جاؤ جہاد کرو اور جیت آپ کی ہے اور یہ افغانستان آپ کا ہے. تو آج جو خواب یا جو بدنامی ہو رہی ہے یا جو افغانستان میں ہم سے نفرت کر رہے ہیں، دنیا بھی نفرت کر رہے ہیں، اور جس کے ساتھ ہم الہی کہتے تھے مگر وہ تو ہمیں استعمال کر رہے تھے. میں نے پہلے بھی کئی پروگرام میں بولا، شاید آپ کے پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ طالبان کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے، تو آپ نے مجھے بولا کہ آپ نے طالبان کی حمایت کی. میں طالبان کی حمایت اپنی جگہ پہ، مگر میرے سوچ کے اور فکر کے مطابق ہماری زمین بھی استعمال ہوئی، ہمارے لوگ بھی استعمال ہوئے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا، ہمارے علماء کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا. یہی وہ چیز ہے جو ہمارے بڑے کہتے تھے کہ آج جب بندوقوں کا منہ افغانستان کی طرف ہے، جب آپ کی طرف ہوگا تو کیا ہوگا، اور اگر آپ دوسرے کے گھر میں پتھر پھینکو گے تو پھول کی توقع مت کرو. اور ریسنٹلی کل جو ایک پروگرام میں ہمارے اسپند یاروی صاحب نے ایک بات کی تھی جو خاص میں نے اسی کے میں آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ جب تلک حکومت نہیں، سلطنت پاکستان اور سلطنت افغانستان مل بیٹھ کے اس کا حل نہیں ڈھونڈیں گے تو بہت بڑی تباہی آئے گی. اور وہ تباہی یہی ہے کہ اس وقت جو تبلیغی کے اوپر اٹیک ہوا تو کوئی بھی مسلمان کسی بھی قسم کا ہو اور کوئی بھی انسان اس چیز کو کیونکہ وہ بڑے بے ضرر ہے، وہ صرف اور صرف ہمارے نمازوں کو درست کرواتے ہیں، وہ صرف اور صرف ہمارے جیسے آدمی ہیں جن نے انگریزی اسکول میں پڑھا، اس کو کلمہ صحیح نہیں آتا، اس کا کلمہ، جنازہ، وضو کا طریقہ سکھاتے ہیں. اور وہ کسی کے لینے دینے ان چیزوں میں نہیں، بلکہ یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے ان کے نام کو استعمال کیا، مس یوز کیا سیاست میں. ان سے کسی نے پوچھا، وہ جو ان کا بڑا وہاب صاحب، کہ بھئی آپ اس کی تردید کریں. اس نے بولا میں نے یہ بات کہی نہیں تو میں تردید کیوں کروں. وہ اس قسم کے لوگ ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھتے ہیں. آپ نے کہا کہ شاہ صاحب آپ نے کہا سلطنت افغانستان اور سلطنت پاکستان اس کا فیصلہ کریں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں امریکہ نے آپ کو استعمال کیا، یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا؟
بالکل اچھا بالکل یہ دھوکہ تھا، ان کا اصل جنگ تھا، ان کا رشیا سے جنگ تھا، رشیا کو برباد کرنا تھا، ہمیں مس یوز کیا. اور یہ بات اگر آپ دیکھیں وقت پہ وقت، میں ایک تو جو دنیا کچھ بھی کہے، میں جنرل کیانی کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہم لوگ ریٹائر لوگوں کو برا کہتے ہیں، لیکن اس نے خود ہی بات کہ دیکھو غلطیاں ہوئی ہوگی، غلطیاں سب سے ہوگی. آج آؤ مل بیٹھ کے آج سوچے، آج میں پھر کہہ رہا ہوں کہ دیکھو غلطیاں ہوئی ہوگی. نہیں ایک سیکنڈ، کس بات کا خراج تحسین پیش کریں؟ یہ کتاب پڑھنے کے بعد بالکل نہیں مانتی، میں بالکل نہیں ایگری کرتی. غلطیاں ہم سے ہوئی ہوں گی، سب سے ہوئی ہوں گی. بھائی پچھلے 5 سال میں جنرل کیانی نے جو حرکتیں کی نا معذرت کے ساتھ، وہ بھی میرے سامنے ہیں، وہ بھی میں لے کے آؤں گی. پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ کیا کیا ہوا، وہ جب وقت گزر جاتا ہے نا پھر نظر آتا ہے. جی جاسمین، میں آپ کو میڈیا کی رپورٹ بتا رہا ہوں کہ باقاعدہ 14 اگست کو اس نے اپنے سپیچ میں یہ کہا تھا کہ غلطیاں ہوئی ہے. تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ ایک بندہ ایکسپٹ کرے، لیکن آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اس کے اوپر پختہ انداز سے کرتے ہیں اور آج بھی کہتے ہیں کہ ہم افغانستان میں جہاد کرتے ہیں امریکہ کے خلاف. جہاد کی تو بات مجھے بتائیں سردار عبداللطیف کھوسہ صاحب، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے خالی being a very senior member and 5 years you were in the government، آپ کی گورنمنٹ کے بارے میں رابرٹ گیٹس کہہ رہا ہے کہ when I met کیانی، when I met President زرداری، اور جب میری پرائم منسٹر گیلانی سے یہ ملاقات ہوئی تو میں اس کے بعد گھر جاتے وقت یہ سوچ رہا تھا کہ اس ملاقات کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا، کیونکہ I was convinced، رابرٹ گیٹس کہہ رہا ہے کہ I was convinced that the establishment in Pakistan and the government in Islam Abad were supporting terrorists، وہ دہشت گردوں کے ساتھ تھے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے ہمیں استعمال کیا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو استعمال کیا. دیکھیں جیسمین، پہلی بات تو یہ ہے کہ رابرٹ گیٹس جو ہے جو کچھ لکھ رہا ہے اور لکھ بھی ریٹائرمنٹ کے بعد رہا ہے، پہلے یہ پوری طور پر حکومت کا حصہ رہا ہے اور اس اسٹیبلشمنٹ کا امریکن اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، اور اس میں لامحالہ ان کی امریکہ ہمیشہ اپنی پرائیورٹیز کو جو ہے مد نظر رکھتا ہے، اور لامحالہ دنیا ساری میں اس نے ہر مملکت کو اسی حساب سے اپنے مفاد کی خاطر جہاں تک ممکن ہوتا تھا امداد دیتا تھا اور استعمال کرتا رہا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم تو 70s سے جو ہے یہ افغانستان میں جب رشیا نے اسے انویڈ کیا تھا اور وہ ڈیپ سیز تک آنے کا ایک ارادہ رکھتا تھا، تو آبویسلی وہ ایک بیڈ لاک آف کنوینئنس تھا جس میں ضیاء الحق نے اس وقت جو ہے وہ اس افغانستان کے آپریشن میں ایک امریکہ کی جو ہے امریکہ کا پوری طرح سے ساتھ دے کر اور امریکن نے جو مجاہدین بنائے یا جو لطیف کھوسہ صاحب، میں دیکھیں میں تو ابھی لاسٹ 5 ایئرز کا اکاؤنٹیبلٹی پہ بات کر رہی ہوں نا، 10 سال پر 5 سال پہ بات کر لینا، وہ تو ٹائم چلا گیا، لیٹ اٹ بی، وہ تو ایک میجر بلنڈر تھا، نہیں تھا، یہ ہسٹری ہمیں بتا رہی ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جب اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات کی تو ان کا فوکس سارا کا سارا اس پہ تھا کہ طالبان سے بروکر کریں، ٹائز ان سے ٹھیک کریں، اور افغانستان میں جس کی بھی گورنمنٹ ہو پاکستان اسے انفلوئنس کرے گا. یہ ہماری فورن پالیسی ہے، دس از آر فورن پالیسی کے گھر میں لوگ مرتے رہے. دیکھیں جیسمین، ہماری فورن پالیسی بڑی کلیئر رہی ہے. ہمارا مطمع نظر یہ تھا کہ افغانستان میں لامحالہ ہم فورن انویڈرز کو یا ہندوستان کا تسلط جو ہے کسی انداز سے ہمیں دونوں جانب سے ایسٹ اور ویسٹ بارڈرز پر ادھر سے بھی ہمیں خطرہ ہو ادھر سے بھی ہمیں خطرات ہو، لامحالہ ہم یہ پاکستان کی ریاست کسی صورت میں یہ فورن پالیسی ان کی یہ نہیں ہو سکتی تھی کہ افغانستان میں جو ہے پاکستان کے اثرات مندمل ہو کر انڈیا کے یا کسی بیرونی قوت کے اثرات کے تابع جو ہے افغان کی ریاست آئے، افغانستان کی ریاست. لیکن یہ بل گیٹس کی بات آپ بتائیں، مانے گا کوئی دنیا کا شخص مانے گا کہ ہم ٹیررسٹ، ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو ٹیررسٹ کو جو ہے اس کی پشت پناہی کریں گے اور ان کی امداد کریں گے؟ کوئی شعوری طور پر کوئی ذی شعور شخص جو ہے یہ کہہ سکتا ہے کسی فورن ڈیفنس سیکٹری کو، وہ بھی امریکہ کے، یہ بات
تو یہ بات جو اس نے کی ہے اس کا اپنا ایک تاثر ہے جو اس نے بیان کیا ہے اپنی کتاب میں، اور یہ کوئی صحیفہ آسمانی نہیں ہے۔ جیسمین معذرت کے ساتھ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے پھر پاکستان کو جو ہے، پاکستان کی قربانیاں جو ہم نے دی ہیں، 50,000 نفوس جو ہے، بے گناہ نفوس پاکستان کے، ہم نے اس جو فرنٹ لائن پہ آ کر ہمارے پاکستان کے شہید ہوئے ہیں، یہ تو نہ نیٹو فورسز کے ہوئے ہیں اور نہ کسی اور طاقت کے ہوئے ہیں، ہمارا انفراسٹرکچر ڈسٹروائے ہوا ہے۔ ہم ان سارے سالوں میں جب سے 9/11 کے بعد آپ دیکھیں کہ ہم نے ریاستی طور پر کتنا نقصان ہمارا ہوا ہے۔ ہم تو یقیناً چاہیں گے کہ یہاں سے امریکہ یا نیٹو افغانستان سے جائے اور افغانستان میں ایک سٹیبل حکومت آئے، کیونکہ افغانستان کی سٹیبلٹی اور پیس کے ساتھ پاکستان کی سٹیبلٹی صاحب یہ بتائیے گا، افغانستان میں ایک سٹیبل گورنمنٹ آ جاتی ہے تو پاکستان میں دہشت گردی ختم ہو جائے گی؟ کین یو اشور می؟ دیکھیں I can assure you کہ افغانستان کی سٹیبلٹی کے ساتھ، افغانستان میں پیس کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہے بہت زیادہ حد تک ہمارا پاکستان کی ریاست کا جو ہے امن۔ لیکن یقینی بات ہے کہ جو فارنرز یہاں آئے ہوئے ہیں they have to be thrown out۔ دیکھیں ہماری جو وزیرستان ہے، نارتھ وزیرستان میں پرٹیکولرلی ایک فارن ایلیمنٹ کا بہت بڑی چنک آیا ہوا ہے، تو یہ اب طالبان یہ تو خیر جو آپ نے ابھی ہنگو کی بات کی ہے پشاور کی، وہ ظاہر ہے دیوبندی ہیں، دیوبندیوں کے ساتھ جو ہے یہ مولانا فضل الرحمان ہوئے، سمیع الحق ہوئے، یہ جو مدرسہ ہے یہ دیوبندیوں کا ہے۔ طالبان دیوبندیوں کو ٹارگٹ نہیں کرتے، اگر انہوں نے ڈس اون کیا ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک ریلیجس جو ہے سارا ان کا آتا ہے۔ لطیف کھوسہ صاحب، وزیر اعظم چاہتے ہیں، ایک سیکنڈ سنیے گا، وزیر آپ نے ٹھیک ہے آپ نے ڈیناؤنس کر دیا، آپ نے کہا اس بات کو ہم مانتے ہی نہیں، دو کہ یہ بات اس نے ریکارڈ پہ لکھی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان چاہے تو رابرٹ گیٹس کو سو کر دے، the book is about to be released۔ anyway مجھے یہ بتائیے کہ یہ حکومت جو بات کرنا چاہتی ہے طالبان سے، پیپلز پارٹی is agreed on that؟ دیکھیے ہم نے اس لیے ان کو اس وقت اے پی سی میں جو ہے ہم نے ساتھ دیا یا ان کو ایک اجازت دی یا ان کو ایک مینڈیٹ دیا تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم obstructive ہیں، لیکن کن جانوروں سے آپ دیکھیے یہ بربریت کی انتہا ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں کراچی والے چودھری اسلم کو انہوں نے اون کیا اس کو، یہ جو اعتزاز مارا گیا ہے اون کیا گیا ہے، جہاں جہاں مارے جا رہے ہیں یہ کہ تحریک طالبان اون کر رہی ہے اور ان کے خلاف ایف آئی آرز درج ہیں۔ یہاں اب بدقسمتی سے پی ٹی آئی ان کے خلاف ایف آئی آر نامزد نہیں کرتی ہے، حالانکہ وہ وہاں بھی ان کے وزیروں کو یا ان کے جو ایم پی ایز کو مار رہے ہیں، اور خیبر پختونخوا جو ہے وہاں انہوں نے بند نہیں کر دیا کہ عمران خان وزیرستان چل پڑے تھے اور بار بار کہتے ہیں، اور محترم نواز شریف صاحب تو انہی کی گن گرج کے ساتھ اقتدار میں آئے ہیں اور یہاں ان کو پشت پناہی کرتے رہے ہیں اور ان کو ساتھ لے کر انہوں نے جو ہے کیمپین چلائی ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی کو انہوں نے نہ کیمپین کرنے دی، نہ اے این پی کو کیمپین کرنے دی، نہ ایم کیو ایم کو کیمپین کرنے دی، ہمیں تو جلسہ ہی نہیں کرنے دیا۔ لطیف کھوسہ صاحب پھر اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں، پھر چودھری اعجاز صاحب آپ دونوں کا پارٹیسپنٹس کا اپنے موقف سن پورے اپنا موقف دیجیے گا، بٹ یہی اگر یہ لطیف کھوسہ صاحب کی اس بات کو اگر مان لے تو پھر تو میاں محمد نواز شریف کی گورنمنٹ میں ایک بلاسٹ بھی ہونا چاہیے، ایک بندے کو نہیں مرنا چاہیے، ٹی ٹی پی کو خاموش بیٹھنا چاہیے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہر دن ایک نیا بلاسٹ ہو جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔